Islamic Library, enlightening about religion. فقر و غنا کی افضلیت میں بحث۔ مشائخ طریقت رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس میں اختلاف ہے کہ صفات خلق میں فقر و غنا میں سے کون سی خوبی افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت غنی ہے اور تمام صفات میں کامل ہونا اس کا خاصہ ہے۔ چنانچہ متقدمین مشائخ میں سے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی، حضرت احمد بن الحواری، حضرت حارث المحاسبی، حضرت ابو العباس بن عطا، حضرت ابو الحسن بن شمعون اور متاخرین میں سے شیخ المشائخ حضرت ابو سعید فضل اللہ بن محمد رحم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مذہب یہ ہے کہ فقر سے غنا افضل ہے۔ ان تمام مشائخ کی دلیل یہ ہے کہ غنا حق تعالی کی صفت ہے، اس کے لیے فقر کی نسبت جائز نہیں، لہٰذا ایسا محبوب اور دوست جس میں ایسی صفات مشترک ہوں جو بندے اور معبود میں پائی جائیں، وہ محبوب و دوست ایسی صفات کے مقابلے میں جس کی نسبت جائز نہ ہو کامل ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اشتراک صرف لفظی اور اسمی ہے، نہ کہ معنوی اور حقیقی۔ حالانکہ معنی میں مماثلت اور اشتراک درکار ہے اور یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اور مخلوق کی حادث، لہٰذا یہ استدلال باطل ہے۔ لیکن میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ یہ ایک بیکار بحث ہے۔ غنی خدا کی صفت ہے اور وہی اس کا سزاوار ہے۔ مخلوقات در حقیقت اس نام کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ انسان تو محتاج و فقیر ہی پیدا ہوا ہے، اس کے لیے فقر کا نام ہی زیب دیتا ہے۔ مجازی اعتبار سے خدا کے ماں سوا کسی کو غنی کہا جائے تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے غنی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اس کے غنا کے لیے نہ کوئی سبب ہے اور نہ اس کے لیے کسی سبب کی ضرورت ہے۔ بندے کو جو غنا حاصل ہوتا ہے وہ خدا کا عطا کردہ اسباب ہے اور اسی کے مرہون منت ہے۔ دونوں میں اشتراک و مماثلت کی یکسانیت باطل ہے۔ نیز جب عین ذات حق میں شرکت جائز نہیں ہے تو کسی کو اس کی صفت میں بھی شرکت جائز نہیں، لہٰذا جب صفت میں اشتراک جائز نہیں تو اسم میں بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ اب رہا لفظی اور اسمی اطلاق، تو نام رکھنا نشان و تعین کے لیے ہوتا ہے۔ چونکہ خدا اور مخلوق کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اس لیے حق تعالیٰ کا غنا یہ ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ تو کوئی اس کے ارادہ کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی قدرت میں مانع ہو سکتا ہے۔ وہ اعیان یعنی موجودات کو پلٹنے اور مختلف چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس صفت کا حامل رہا اور ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کا غنا یہ ہے کہ اس کی زندگی ہر آفت سے محفوظ، عیش و آرام اور خوشی و مسرت کے ساتھ گزرے، یا مشاہدہ الہی میں سرشار ہو کر چین و راحت میں گزرے۔ ان تمام باتوں میں حدوث و تغیر اور مشقت و حسرت کا سرمایہ اور عجز و تذلل کا مقام کار فرما ہوتا ہے۔ لہٰذا لفظ تمنا کا استعمال بندوں کے لیے بطور مجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم خدا کے محتاج ہو اور اللہ ہی خوبیوں والا اور سراپا غنی ہے۔ ایک دوسرے مقام پر پھر ارشاد ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ ہی غنی ہے اور تم سب محتاج و فقیر۔ عوام کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم تونگر کو درویش پر فضیلت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تونگر کو دونوں جہان میں سعید پیدا کیا ہے اور تونگری کا اس پر احسان کیا ہے۔ ان لوگوں نے اس جگہ غنا سے دنیا کی کثرت، انسانی آرزوؤں کا بر آنا اور بآسانی خواہشوں کا مل جانا مراد لیا ہے۔ وہ دلیل میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ خدا نے تونگری پر شکر گزاری اور مفلسی پر صبر و قناعت کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ابتلا میں صبر و قناعت کی تلقین کی ہے اور نعمتوں میں شکر کا حکم دیا ہے، لہٰذا مصیبتوں سے نعمتیں افضل ہیں۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ نعمت پر شکر گزاری کا حکم دیا
اور شکر کو زیادتی نعمت کی علت گردانا، اور فقر پر صبر کا حکم دیا اور صبر کو زیادتی غربت کی علت گردانا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور صبر کے لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ ہر وہ نعمت جس کی اصل غفلت ہے، جب شکر بجا لانا ہو تو ہم غفلت کو اس کی غفلت پر اور زیادہ کر دیتے ہیں، اور ہر وہ فقر جس کی اصل ابتلا ہے، جب صبر کرتا ہے تو ہم قربت کو اس کی قربت پر اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ اہل طریقت کے نزدیک غنا کا مطلب، مشائخ طریقت جس غنا کو فقر پر افضل کہتے ہیں اس سے عوام کی تونگری مراد نہیں ہے، کیونکہ عوام تو اسے غنی و تونگر کہتے ہیں جسے دنیاوی نعمتیں حاصل ہوں، لیکن مشائخ کا غنا سے مراد منعم یعنی نعمت دینے والے خدائے قدوس کو اپنانا ہے۔ وصال الہی حاصل ہونا اور چیز ہے اور غفلت کا پانا اور چیز ہے۔ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر وہی ہے جو اللہ کے ساتھ غنی ہو۔ اس سے مراد مشاہدہ حق ہے۔ مکاشفہ ممکن الحجاب ہے، اگر اسے مکاشفہ والے محجوب گردانے تو مشاہدات کا محتاج ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ کہو کہ محتاج نہ ہوگا تو یہ محال ہے، اور اگر کہو کہ محتاج ہوگا تو جب احتیاج پیدا ہو گئی تو غنا کا نام جاتا رہے گا۔ نیز غنا باللہ اس شخص کو ہوتا ہے جو قائم الصفات اور ثابت المراد ہو، اور بشریت میں اقامت مراد اور اثبات صفات کے ساتھ غنا صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ذات بشریت بجائے خود غنا کے لائق نہیں ہے۔ لہذا الغنی من اغناہ اللہ، یعنی غنی وہ جسے اللہ غنی کرے، میں غنی باللہ فاعل کے ذریعے نتیجہ برآمد ہوا کہ اقامت خود بخود صفت بشریت ہے اور اقامت باللہ فنائے صفت ہے۔ لیکن میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ بندگی کی حالت میں یہ درست ہے کہ بقائے صفت بشریت پر غنائے حقیقی کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ بقائے صفت محل علت اور موجب آفت ہے۔ چونکہ مذکورہ دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ اپنی صفت کی فنا سے غنا باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ جو چیز بذات خود باقی نہ رہے اس کا نام نہیں ہوتا، لہذا فنائے صفت کا نام غنا رکھنا چاہیے۔ جبکہ خود صفت ہی فانی ہے تو اسم ہی مقام نہ رہا، ایسے شخص پر اسم فقر بولا جا سکتا ہے اور نہ اسم غنا، لہذا صفت غنا حضرت حق تعالی جل شانہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اور یہ صفت فقر بندے کے ساتھ خاص ہے۔ پھر یہ کہ تمام مشائخ طریقت اور اکثر عوام کو غنا سے افضل مانتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت اس کی فضیلت پر شاہد ناطق ہے اور امت مسلمہ کی اکثریت کا اس پر اجماع ہے۔ ایک روز حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابن عطا رحمت اللہ تعالی علیہم کے درمیان اس مسئلہ پر بحث ہوئی۔ حضرت ابن عطار نے فرمایا کہ اغنیاء افضل ہیں، کیونکہ روز قیامت نعمتوں کا حساب لیا جائے گا اور حساب دینے کے لیے بے واسطہ رب کے کلام کا سننا ہوگا۔ چونکہ یہ محل عتاب ہے اور عتاب دوست کا دوست کے ساتھ ہوتا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر اغنیاء سے حساب ہوگا تو فقراء اور درویشوں سے عذر خواہی ہوگی اور حساب سے عذر افضل ہے۔ اس جگہ ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں، وہ یہ کہ محبت کی تحقیق میں عذر بیگانگی ہے اور عتاب یگانگی کی ضد۔ حالانکہ خدا کے دوست تو ایسے مقام پر فائز ہوتے ہیں جہاں یہ دونوں چیزیں ان کے لیے آفت ظاہر کرتی ہیں، اس لیے کہ عذر خواہی تو کسی ایسی کوتاہی پر ہوتی ہے جو دوست کے بارے میں اس کے فرمان کے خلاف کیا گیا ہو۔ جب دوست اپنے حق کو اس سے طلب کرتا ہے تو یہ اس سے عذر خواہی کرتا ہے، اور عتاب دوست کے فرمان میں کسی قصور کے سبب ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں دوست اس قصور کے سبب سے اس پر عتاب نازل کرتا ہے۔ خدا کے دوستوں کے لیے یہ دونوں باتیں محال ہیں، غرض کہ اہل طریق فقر کی ہر حالت میں صبر اور غنا کی حالت میں شکر بجا لاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے
کہ دوست کا اقتضا تو یہ ہے کہ دوست اپنے دوست سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے اور نہ دوست کے فرمان کو رائیگاں کرے. لہذا اس سلسلے میں ایک بزرگ کا بڑا خوبصورت قول ہے، اس نے ظلم کیا جس نے آدمی کا نام امیر رکھا حالانکہ اس کے رب نے اس کا نام فقیر رکھا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا نام فقیر ہے، اگرچہ بظاہر وہ امیر و تونگر ہو لیکن حقیقت میں وہ فقیر ہی ہے. وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے خود پر گمان کیا کہ وہ امیر ہے، اگرچہ وہ شخص تخت حکومت پر موجود ہے، اس لیے کہ امیر و غنی صاحب صدقہ ہیں اور فقراء صاحب صدق، اور صاحب صدق صاحب صدقہ نہیں ہو سکتا. علم حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا فقر حضرت سلیمان علیہ السلام کے غنا کی مانند ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی پختگی صبر پر رب تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی حکومت کے وقت فرمایا نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے. جب اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو اب فقر ایوب اور غنائے سلیمان علیہ السلام کی مانند بن گیا. میں نے یعنی علی بن عثمان نے اپنے استاد حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ فقر و غنا میں بحث کرتے ہیں اور خود کو مختار خیال کرتے ہیں، لیکن میرا طریق و مسلک یہ ہے کہ جو حق تعالیٰ میرے لیے اختیار فرماتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے تونگر رکھے تو غافل نہیں ہوتا، اور اگر وہ مفلس فقیر بنائے تو حریص اور معترض نہیں ہوتا. خلاصہ یہ کہ غنا نعمت ہے لیکن اس میں غفلت برتنا آفت ہے، اور فقر بھی نعمت ہے لیکن اس میں حرص و طمع کا دخل کرنا آفت ہے. معنی کے اعتبار سے تمام اختیارات عمدہ ہیں لیکن سلوک اور روش کے لحاظ سے معاملہ مختلف ہے. ما سوا اللہ سے دل کو فارغ رکھنے کا نام فقر ہے اور غیر میں مشغول رہنے کا نام غنا ہے. جب دل فارغ ہو تو اس وقت فقر غنا سے افضل ہے اور غنا فقر سے. ساز و سامان کی کثرت کا نام غنا نہیں اور نہ اس کے نہ ہونے کا نام فقر ہے. ساز و سامان تو خدا کی طرف سے ہے. جب طالب ساز و سامان کی ملکیت سے جدا ہو گیا، شرکت جاتی رہی اور وہ دونوں ناموں سے فارغ ہو گیا، نہ اب فقر ہے نہ غنا.